میں نے دوسری شادی کی تھی، اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی. 3 سال کے بعد میں نے شادی کر لی اور اس کی خوشی کی وجہ سے میں نے شادی کی. حالانکہ باقاعدہ اس کو پتہ ہی تھا کہ یہ میری والدہ بننے والی ہے. اتنا ہوشیار تھا، لیکن اچھے بھلے تھے، کھاتے تھے اکٹھے، کپڑے دھو کے دیتی تھی، کوئی دکھ تکلیف بھی نہیں تھی. اگر وہ ہوتا تو مجھے نظر آتا. یہ ایسا پیار تھا جیسے دوستانہ ماحول ہوتا ہے ہمارا. فلم کھانے کے لیے بھی میں لے کے جاتا تھا اس کو، جہاں بھی جاتا تھا ساتھ لے کے جاتا کہ یہ پریشان نہ ہو جائے. کوئی ماں باپ یہ ایسے نہیں کرتے کہ وہ بچوں کو اس طرح لے جائے، لیکن میرا نظریہ اور ذہن جو ہے وہ علیحدہ تھا کہ اس کو پیار ملے، یہ محسوس نہ کرے کہ یہ میری مترئی والدہ ہے. اور باقاعدہ میں نے اپنی بیوی کو بھی کہا ہے کہ بھائی اس کا خیال رکھنا ہے، اس سے ہی جھولی آپ کی بھرے گی. ہم بہت چھوٹے تھے جب شادی ہوئی، ان میں سے بھی بہن بھائی ہیں. ہم نے تو اسے ماں کی طرح سمجھا، لیکن قبول ایسے نہیں کیا ہے جیسے دل سے نہیں کیا. اگر ابو نکال لیتے تو ماں کا تو حق بنتا ہے کہ وہ ایسے نہ کرے. حوصلہ کاری. میری جب بیٹی نہیں ہوئی تھی ابھی، تو میں نے اپنی والدہ کو بلایا تھا باقاعدہ، لاہور گاؤں سے آئی تھی. اس کے ہاتھ میں ہی یہ بچی پیدا ہوئی. اس وقت میر علی شاہ میرے ساتھ تھا، اچھے بھلا گھرانہ تھا. اور یہ جب وہ بچی تھوڑی سی ہوشیار ہونے والی تھی تو اس کو ساتھ کھیلتا بھی تھا اور ساتھ اس کو باہر لے جا کے سیل سول وغیرہ بھی کرواتا تھا. لیکن اس کے بعد وہ دادی کے ساتھ گیا واپس گاؤں، تو رویہ میری بیوی کا اسی طرح تھا جیسا پہلے ہی تھا. وہ بہت پیار کرتی تھی. یہ تو بڑا تھا، ایک چھوٹا بھی تھا. حق اس کا تھا بھاگنے کا کہ وہ بھاگ جاتا. یہ ہم نے بہت محسوس کیا، کیونکہ اس سے ابھی ہمارے بہن بھائی ہیں. ہمارا پیار جو تھا وہ ان کو مل رہا ہے، ہم کو نہیں ملا. چھوٹا بھائی بھی ایسا ہے، وہ بھی ابھی اسلام آباد میں ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ان سے دور ہے. ان سے وہ بھی چلو میرے ساتھ تو تعلق صحیح نہیں، اس کے ساتھ کیوں ایسے. جیسے کہ ماں باپ اگر اپنے بیٹے کو بچپن سے پیار کرتا ہے تو وہ بیٹا کبھی ایسا کام نہیں کرے گا کہ ان کو. ہمیں تو ماں کا پیار ہی نہیں ملا. صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے ماں کا چہرہ ہی نہیں دیکھا کہ بیٹا ایسا نہیں کرو، ایسا کرو. وہ فیملیاں جنہوں نے اپنے بچوں کو ساتھ نہیں دیا، ان پہ اعتماد نہیں کیا، ان کے بچے بلکہ کافی ڈسٹرب ہوئے ہیں اس چیز میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیملیوں کا انوالو ہونا اور اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کرنا، موقع دینا، یہ بہت ضروری ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ جی ہاں میں نے نشہ کیا ہے، تو اس کو معاف تو کرو. کر گیا وہ، اب جو ہے اس کو یہاں پہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ تو آپ کرو. وہ نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ریلیکس ہوتے ہیں. پیغام تو یہی دے دیں، بس ایک دفعہ ہم کو معاف کر دیں اور سچے دل سے ہم بھی اس طرح پھر نہیں کریں گے. اگر نشہ تو ہم چھوڑ بھی دیں گے، یہ نہیں کہ نہیں چھوڑیں گے کہ باہر جاتے ہیں میں نشہ چھوڑوں اور مجھے اچھا کوئی جاب مل جائے، کوئی کام مل جائے، میں اس میں مصروف رہوں، تو انشاءاللہ میں سیٹ ہو جاؤں گا. جب اللہ معاف کر سکتا ہے میں کون؟ وہ تو پیار کرتا ہے ہم سے بھی زیادہ. تو یہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، سینٹر بھی بھاگ رہا ہے علاج کرنے کے لیے. اگر اس کو زندگی پیاری نہ ہوتی تو یہ سینٹر ہی نہ جاتا. سب سے مشکل چیز یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اگر وہ کہتا ہے یار میں نے نشہ نہیں کیا ہوا، اس پہ یہ ٹرسٹ نہیں کرتا، یار چھاڑ پر یار تو نشہ چھوڑا میں نے اپنے لیے چھوڑا ہے. تو اس لیے مجھے اگر کوئی کہہ بھی دیتا ہے تو ہم اسے یہی یہاں سے سکھا کے بھیجتے ہیں کہ آپ نے درگزر سے کام لینا ہے.
ابھی آپ پہ کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا، نہ گھر والے کریں گے نہ باہر والے کریں گے. آپ کا عمل لوگوں کو بتائے گا کہ آپ نے نشہ چھوڑا ہوا ہے. تو اگر ہم یقین کے چکروں میں پڑ جائیں گے تو پھر ہم نشہ نہیں چھوڑ سکتے. جب نشہ چھوڑ کے آتا ہے وہ بھی اندھے کی مثال ہے اس کو ہر طرف اندھیرا ہی نظر آتا ہے، کیونکہ وہ جو بیک گراؤنڈ اس نے دیکھا ہوتا ہے نا، وہ پیسہ کھلا، ہر چیز کھلی، تو چھوڑنے کے بعد تو ایک دم ہر طرف بند دروازے. کیا کرے؟ 99 سال ایک آدمی گناہ کرے، ایک دن مسجد میں آ کر کہیں اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ میں 1 منٹ میں گلے لگا. لیکن لوگ جو ہے نا باتیں کرتے ہیں. اپنے چھوٹے چھوٹے گول بنا کے آپ آگے بڑھو. اگر آپ ایک دم سوچیں میں جاؤں باہر تو میرے لیے ایک بہت بڑی شاپ ہو جس میں جا کے میں بیٹھوں اور میرے 4-5 ملازم ہوں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. میں نے ایک دیکھا ہے کہ محبت لو اور محبت لو، بس بات ختم. کوئی گالی نکال دے نا تو چلو 2 منٹ کا غصہ ادھر ہی نکال دو آگے، وہ اچھی بات ہے. لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، ان کے نہ کرنے سے میں کہ نماز چھوڑ دوں گا، یا مجھے کوئی امام نہیں مانتا تو میں نماز پڑھانی چھوڑ دوں گا. آج نہیں، کل نہیں، درسوں نہیں، آخر پھر لوگوں نے ماننا شروع کر دیا. اب وہی لوگ ہیں، مولوی صاحب نیچے ٹیکا لگاتے تھے یا بیچتے تھے، آپ ممبر پہ رسول پہ جمعہ پڑھاتے ہیں. وقت کی بات ہے. اور لوگ دیکھ کے ہنستے بھی ہیں. جو پولیس والے مجھ سے ہفتہ لیتے تھے وہ میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انسپیکٹر یا دوسرے، وہ دیکھ کر ہنستے ہیں. لو جی ساڈی کاغذاں جی پہلا بندہ جی جڑا مسلمان ہے. میرے بردر ان لا چھوٹے، وہ مجھے 15-20 سال اگر ہم اکثر فنکشن ہونے یا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا، وہ بندہ مجھے ہیلو ہائی نہیں کرتا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب ان کی بیٹی کی شادی کی بات ہو رہی تھی انگیجمنٹ کے لیے، تو میں اپنے کمرے میں ہی تھا اس وقت، ماں جی سے دوسرے کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ مجھے آواز آ رہی ہے کہ جی میں نے خالد سے بھی ملنا ہے کیونکہ فائزہ کی منگنی کی یعنی کہ شادی کی بات کرنی ہے. تو وہ کیونکہ بینگ کے بڑے ماموں ہونے کے ناطے، تو جب تک وہ اس سے نہیں میں پوچھوں گا تو یا اس کی رائے نہیں شامل ہوگی میں نہیں جاؤں گا. وہ ایک ایسی اس وقت ٹائم تھا کہ میں نے اس وقت کے اپنے خدا کو کہ میں نے کہا یا خدا، ایک وہ وقت تھا کہ جب کوئی بندہ میرے پر ٹرسٹ نہیں کرتا تھا. اور آج مجھے ابھی 4 سال ہوئے ہیں، 4-4.5 سال، اور اب یہ بندہ جس نے 20 سال مجھے نیگلیکٹ کیے رکھا ہے، آج وہ یہ اتنا بڑا ایونٹ اپنی بیٹی کی شادی کرنے جا رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے ماموں کے بات سنے بغیر، اس کو سال لے کے بغیر میں نے نہیں کرنی یہ بات.